गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उर्दू का हम नया चैप्टर यानी कि दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उम्मीद की खुशी, जो कि सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीर किया है। ठीक है जी। उम्मीद की खुशी, ए आसमानों की रोशनी है उम्मीद के दिलों की तसल्ली, उम्मीद तेरी ही शादाब और सरसब बाग से हर एक मोहब्बत का फल मिलता है, तेरी ही पास हर दर्द की दवा है, तुझी से हर रंज में आसूदगी, अकल के दरमियान जंगलों में भटकते भटकते थका हुआ मुसाफिर तेरी ही गने बाग के सरसब दरख्तों के साए को ढूंढता है और वहाँ की ठंडी हवा, खुशहाल जानवरों की राग, बहती हुई नदी, नहरों की लहरें और इसके दिलों को राहत देती हैं, इसके मरे हुए ख़यालात को फिर से ज़िंदा करती हैं, तमाम फ़िक्रें दूर होती हैं और दर्द दूर दराज ज़माने की ख़याली खुशियाँ सब आम मौजूद होती हैं। अच्छा जी, सर सैयद अहमद ख़ान ने इसमें उम्मीद यानी कि होप को बताया है कि होप जो है, उम्मीद जो है वो हर दिलों को तसल्ली देती है, चाहे वो मुश्किलों में हो, चाहे वो घबराहट हो, उसे कोई फ़िक्र हो, लेकिन एक उम्मीद होती है जो उसको जो है भटकने नहीं देती, रुकने नहीं देती, बैठने नहीं देती, हर वक्त जो है उसको हरदम तैयार रखती है कि आप जो हैं वो तैयार हैं, आने वाला वक्त जो है वो आपकी तमाम फ़िक्रों को ख़त्म कर देगा, आपके पास तमाम खुशियाँ मौजूद होंगी। इसी के सहारे इंसान जो है वो ज़िंदा रहता है। देख नादान बेबस बच्चा गवारे में सोता है, इसकी मुसीबत ज़दा माँ अपने धंधे में लगी हुई है, उस गवारे की डोरी भी हिलाती जाती है, हाथ काम में और दिल बच्चे में है और ज़बान से इसको यूं लोरी देती है, सोरा मेरे बच्चे सोरा, ए अपने बाप की मूरत और मेरे दिल की ठंडक सोरा, ए मेरे दिल की कोपल सोरा, बढ़ और फल फूल तुझ पर कभी ख़ज़ा ना न पाए, तेरी टहनी में कोई खार कभी टूटे, कोई कठिन घड़ी तुझको ना आवे, कोई मुसीबत जो तेरे माँ बाप ने भुगती तू ना भुगते। अच्छा जी, इसमें सर सैयद अहमद ख़ान ने एक माँ को, एक वो माँ जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसको एक उम्मीद है कि उसके बच्चे को जो है वो सब कुछ मिलेगा, वो काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसका दिल जो है वो एक बच्चे में है, अपने बच्चे में है जो कि झूले में सो रहा है और उसको अपने काम भी कर रही है और उसको जो है वो लोरी भी सुना रही है कि सो जा, कि कभी तुझ पे कोई ख़ज़ा ना आए, तुम्हारे ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल घड़ी ना आए, जो मुसीबतें तुम्हारे माँ बाप ने भुगती हैं वो तुम कभी ना भुगतो, सोरा मेरे बच्चे सोरा, मेरी आँख के नूर और मेरे दिल के सरूर, मेरे बच्चे सोरा, तेरा मुखड़ा चाँद से भी ज़्यादा रोशन होगा, तेरी शोहरत, तेरी लियाकत, तेरी मोहब्बत जो तू हमसे करेगा हम आखिरकार हमारे दिल को तसल्ली देगी, तेरी हंसी हमारे अंधेरे घर का उजाला होगी, तेरी प्यारी प्यारी बातें हमारे गम को दूर करेंगी, तेरी आवाज़ हमारे लिए खुश आइंदा रागनियाँ होंगी, सोरा मेरे बच्चे सोरा, ए हमारी उम्मीदों के पौधे सोरा, जब हम इस दुनिया में तुमसे जुदा हो जावेंगे तो तुम क्या करोगे, तुम हमारी बेजान लाश के पास खड़े होगे, तुम पूछोगे हम कुछ ना बोलेंगे, तुम रोगे हम कुछ रहम ना करेंगे, मैं प्यारे रोने वाले तुम हमारे ढेर पर आकर हमारी रूह को खुश करोगे, हम ना होंगे और तुम हमारी याद गारी में आंसू बहाओगे, अपनी माँ का मोहब्बत भरा चेहरा, अपने बाप की नूरानी सूरत याद करोगे, हमको यही रंज है कि हाँ उस वक्त हमारी मोहब्बत हमारी याद करके तुम रंजीदा होगे, सोरा मेरे बच्चे सोरा, मेरे बाले सोरा। अच्छा, आगे जो है वो माँ उसको कहती है कि तुम्हारा जो मुखड़ा है, चांद सा मुखड़ा, तुम्हारी जो हंसी है वो हमारी दुनिया में रोशनी लेके आएगी, हमारे घर का उजाला करेगी, हमारे गमों को दूर करेगी, लेकिन जब हम दुनिया से चले जाएंगे, जब तुम हमारी कब्र पे आओगे, लेकिन हम तुमसे कुछ ना बोल सकेंगे, तुम्हें हमारी याद आएगी, तुम हमें याद करोगे, तुमको हमारी मोहब्बत याद आएगी, हम तुम्हारे अपने बाप की सूरत याद आएगी, अपनी माँ याद आएगी, लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये उम्मीद है, ये दुआ ज़रूर है कि अल्लाह तुम्हें खुशियाँ ज़रूर देगा, तुम्हारी उम्मीदें, हमारी उम्मीदें जो तुमसे हैं वाबस्ता हैं वो पूरी होंगी। ये उम्मीद की खुशी माँ को इस वक्त थी जबकि बच्चा गूंगा भी नहीं कर सकता था, जब वो ज़रा बड़ा हुआ और मासूम हंसी से अपनी माँ के दिल को शाद करने लगा और अपना अम्मा कहना सीखा, इसकी प्यारी आवाज़ अधूरे लफ्ज़ों में इसकी माँ के कान में पहुँचने लगी। आंसू से
اپنی ماں کی محبت کے آتش کو بھڑکانے کے قابل ہوا، پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑھا، رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا سبق پڑھا ہوا سبق غمزدہ دل سے سنانے لگا۔ جب وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح نماز میں کھڑا ہونے لگا، یعنی کہ یہ امید ہی تھی کہ اس وقت کی امید تھی ماں کو جب وہ لوری دے رہی تھی، جب بچہ بولنا بھی شروع نہیں ہوا تھا، لیکن جب وہ ذرا بڑا ہوا تو اس کی معصوم ہنسی نے اس کی ماں کی دل کو شاد کیا۔ اس کی ماں نے اس کو اماں کہنا سیکھا۔ اس نے اپنی پیاری آواز میں جب وہ ادھورے لفظ کہتا تھا تو ماں باپ کو خوشی ہوتی تھی۔ دن بھر کا سبق پڑھتا تھا، پھر وہ مدرسے جانے لگا، دن بھر کا سبق پڑھنے لگا تو اس کی ماں کو اور باپ کو اس سے امیدیں ہو گئیں، اور اپنے بے گناہ دل بے گناہ زبان سے بے ریا خیال سے خدا کو پکارنے لگا تو امید کی خوشیاں کس قدر زیادہ ہو گئی۔ اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے ہیں۔ ہماری امید تو یہی ہے کہ جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی، یعنی کہ وہ اس کے دل میں کچھ غلط خیال نہیں تھا، صرف اللہ کا نام تھا، اللہ کا تھا کہ وہ جو ہے جو کچھ کرے گا اللہ اس کو انعام اس کا دے گا، اس کی امید اس کی باقی تھی، اور یہی امید جو ہے وہ ہماری ماں کی گود سے لے کے قبر تک ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و دیار غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ بڈھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، قید خانے کی مصیبت اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو رنجیدہ رکھتا ہے۔ اس کو وقت کا کوئی اس کا ساتھی نہیں مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے۔ یہ جو ہے سر سید احمد خان نے یہ جو آپ کو پیراگراف ہے، یہ اس میں جو بے گناہ قیدی اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے جو ہے وہ چھوٹے سے تھے تو کنویں میں ڈال دیا تھا اور اپنے باپ کو کہہ دیا تھا کہ اس کو جو ہے وہ بھیڑ کھا گئی ہیں، تو جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اس کو کنویں میں سے نکال کے لوگ جو ہے وہ مصر کے لوگ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، وہاں پہ ان کو قید کر دیا گیا تھا، تو وہاں پہ جو ہے وہ روتے تھے کیونکہ تنہائی تھی، کوئی بھی نہیں تھا ان کے ساتھ، غیر مذہب کے لوگ تھے، غیر لوگ تھے، ان کو وہاں قید رکھا گیا تھا۔ کتنے جو ہے ان کو اپنے باپ کا غم بھی ستاتا تھا کہ وہ بوڑھے باپ کا غم بھی، لیکن ایک امید تھی کہ اللہ ضرور ان کی مراد کو پوری کرے گا اور جو ہے وہ ان کو یہاں سے اپنے باپ کے پاس ضرور ملائے گا۔ یہ سبق ماخوذ ہے مضامین سر سید سے۔ اچھا جی، اب ہے آپ کے پاس سوال جواب کا سلسلہ۔ اس میں پہلا سوال ہے مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ بقول مصنف نے یہ اس کا جواب ہے۔ بقول مصنف امید ہر درد کی دوا ہے، ہر دکھ کا مداوا ہے، مایوس اور شکستہ دل انسانوں کا سہارا ہے۔ یہ سوال نمبر 1 ہے آپ کا، مصنف نے امید کی خوشی کیوں قرار دیا، یہ سوال نمبر 1 ہے۔ سوال نمبر 2 آپ کے پاس ہے بچہ ماں کو کیا لوری دے رہی تھی، پیج نمبر آپ کے پاس 19 پہ سورہ میرے بچے سورہ سے پیج نمبر 20 کا جو پہلا پیراگراف ہے وہاں تک یہ آپ کا سوال نمبر 2 ہے، یہاں تک آپ کا سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 3 ہے بے گناہ قیدی کیوں رنجیدہ تھا؟ اچھا جی، بے گناہ قیدی کیوں رنجیدہ تھا؟ قیدی کیونکہ رنجیدہ اس لیے تھا کیونکہ جو ہے وہاں پہ وہ غیر مذہب کے غیر لوگوں کے درمیان قید تھا، قید کی تنہائی تھی، اندھیرا پن تھا، جس کی وجہ سے وہ رنجیدہ تھا، اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ تیسرا ہے ہمارے پاس امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ بہت سی مثبت تبدیلیاں لا سکتی ہے، خوشیوں کو اجاگر کر سکتی ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 ہے آپ کا، آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ یہ سوال کا جواب جو ہے وہ آپ نے خود جو ہے وہ تحریر کرنا ہے کہ آپ کی کون سی ایسی امیدیں ہیں جس سے آپ کو جو ہے آپ کا جو ہے وہ امید جو ہے آپ کی امید جو ہے وہ آپ کے والدین کو پسند ہے۔ اچھا جی، سوال نمبر 3 ہے بک کا درج الاسفار کی ترکیب جملوں میں استعمال کریں۔ محنت کا پھل آتش محبت سے مراد ہے بہت زیادہ محبت،
درد کی دوا، الحان خوش الحان کا مطلب بہت سریلی آواز، بے ریا خیال مطلب جس کے اندر کوئی غلط بات نہ ہو، کٹھن گھڑی یعنی کہ مشکل گھڑی. اس کو آپ نے جملوں میں جملے بنانے ہیں. پھر آپ کے پاس سوال نمبر 4 آتا ہے، ذیل جملوں کی تشریح بمر حوالہ سیاق و سباق کریں. پہلا آپ کے پاس آتا ہے وہ ہے آپ کے پاس، دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں قید ہے. اچھا جی، پہلا سیاق و سباق کا مطلب ہے حوالہ سبق بھی دینا ہے اور حوالہ مصنف بھی دینا ہے. اس میں پہلی ہیڈنگ آئے گی آپ کے پاس حوالہ سبق کی، پھر ہیڈنگ آئے گی آپ کے پاس حوالہ مصنف کی، جو کہ مشہور تصانیف تک آپ کے پاس پورا جائے گا. اس کے بعد اس جملے کی اس کی تشریح جو ہے وہ آپ کے پاس جائے گی. میں پھر آپ کو دکھا دیتی ہوں. پہلی تشریح سیاق و سباق کا مطلب ہوتا ہے حوالہ سبق اور حوالہ مصنف. پہلے اس میں آپ کا امید کی خوشی سبق کا حوالہ جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کے پاس مصنف حوالہ مصنف جائے گا پورا، پھر آپ کے پاس جو ہے اس کی پہلے نثر پارے کی تشریح آپ کے پاس جائے گی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح دوسری آپ کے پاس تشریح، دیکھ نادان بے بس بچہ گوارے میں سو رہا ہے. اچھا جی، میں نے یہاں پہ حوالہ سبق میں ڈیش ڈیش ڈالا ہے، آپ بھی ڈال سکتے ہیں. حوالہ مصنف میں بھی میں نے ڈیش ڈیش ڈالا ہے، آپ بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن امتحان میں چاہے وہ اسکول کے ہوں چاہے وہ آپ کے بورڈ کے ایگزامس ہوں، آپ کو اگر ایک ہی اسی سبق کے دونوں ابھی آتے ہیں تو آپ نے پیپروں میں یعنی کہ امتحانات میں حوالہ سبق اور حوالہ مصنف پورا لکھنا ہے. یہ اس کی تشریح ہے. پھر ہے آپ کا سبق کا مرکزی خیال سیاق و سباق یعنی کہ وہی مصنف، حوالہ مصنف اور حوالہ سبق. اس میں بھی میں نے ڈیش ڈیش ڈال دیا. اگر آپ کو پریشانی ہے، آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ حوالہ سبق اور حوالہ مصنف جو ہے وہ تینوں اس میں پورا لکھیں گے. نہیں تو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، لیکن پیپروں میں امتحانات میں آپ نے پورا لکھنا ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے. یہ اس کا مرکزی خیال. پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے درج ذیل میں سے اسم اور فعل اور حرف کی نشاندہی کریں. اسم کی ڈیفینیشن بھی دی گئی ہے آپ کو، فعل کی ڈیفینیشن بھی دی گئی ہے، حرف کی ڈیفینیشن بھی دی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سوال جو ہے وہ کمپلیٹ کیا گیا ہے، اس کو حل کیا گیا ہے. آپ نے بھی بالکل اسی طرح سے کرنا ہے. مطلب اسم کی تعریف بھی دینی ہے، فعل کی بھی دینی ہے، حرف کی بھی دینی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سوال لکھے ہوئے ہیں. یہ سوال لکھنے کے بعد اس کو سالو کرنا ہے. یہ آپ کا چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے.